إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں تہ دل سے آپ سبھی کا اس درس میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت مالک ذوالجلال واحد اس دنیا جہاں کو بنانے والے پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے حج ایک عظیم فریضہ۔ تو انشاءاللہ وباللہ التوفیق بإذن اللہ میں آپ کے سامنے حج کی فرضیت، حج کی فضیلت اور عبادات کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے اور کن شرائط کے نہ ہونے پر ہماری عظیم عبادتیں قبول نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے ہم سبوں کو دور رکھے، آمین۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ
وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. یعنی اس حدیث سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک مسلمان فرد، ایک مسلمان شخص یا مسلمان بچہ جب ہمارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی تعلیم جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی تعلیم جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ فریضہ اسلام اور اسلام کی بنیادی چیزوں کی ہم ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں. ایک منٹ. جی، تو جس فریضے کے بارے میں ہم اپنی اولاد کو یا پھر ہر گھرانے میں جن بنیادی احکام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں وہ ہے اسلام کی بنیاد. کیا ہے اسلام کی بنیاد؟ 5 چیزوں پر ہے، لیکن افسوس آج ہمارے گھرانوں میں یہ رواج ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے ہماری اولاد کو یہ تمام بنیادوں سے بہت دور رکھا، بہت دور رکھا، جس وجہ سے آج بچے خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنا نہیں سیکھتے. اسلام کی بنیادی چیزیں ان کو معلوم نہیں ہے. اسلام کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، اسلامیات کیا ہے، یہ تمام چیزوں سے ہم نے اپنی اولادوں کو بہت دور رکھا. یہ تمام چیزیں ہم سکھاتے نہیں، لیکن یہ رواج ہوا کرتا تھا جس بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام، اسلام کی جو بنیاد ہے، جو چھت ہے اسلام کی، وہ اصل میں 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ایک، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بنیادی چیز کہ شہادہ ہے، یعنی اللہ کے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. دوسری بنیاد اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم رمضان وصیام رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ چوتھی بنیاد ہے ہمارے اسلام کی. اور 5ویں بنیادی چیز جو میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے وحج البیت، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جس پر اسلام کی چھت ٹھہرتی ہے. تو لہٰذا آج ہم حج کو توحید کے آئینے میں دیکھیں گے. جیسے حج کے بارے میں تو ہم بعد میں معلومات حاصل کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس کو توحید کے آئینے میں دیکھیں گے. کیوں؟ پہلے اس کی فضیلت تو جان لیں. کچھ روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حج کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث متفقن علیہ، یعنی صحیح احادیث بخاری اور مسلم کے احادیث ثابت ہے سنت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حج کی ترغیب دی اور حج پر انہیں ابھارا. اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حج میں بڑا اجر و ثواب ہے اور کتنا عظیم ثواب ہے اور اتنی عظیم مغفرت بھی ہے اس کے لیے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حدیث عمرو بن عاص ہے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اور سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کیا چیز؟ اسلام. اور دوسری ہجرت بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج بھی سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر 3 چیزوں کی بات آئی. اسی طرح امام بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کیا
اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ حج سے ایسے واپس ہوگا، ایسے واپس لوٹے گا جیسے اس نے اس کی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یعنی حج گناہوں کو مکمل طریقے سے مٹا دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال، کیا سوال؟ کہ آپ کا حج مبرور ہے کہ نہیں؟ آپ کا حج قبول ہے کہ نہیں؟ کیا آپ حج کر کے آئیں گے تو کیا آپ بھی، میں اور آپ بھی ماں کے پیٹ سے نکلے اس طرح ہو جائیں گے؟ جنم لیا ہے ابھی ہم نے، اس طرح ہو جائیں گے؟ ایسے ہمارے گناہ ہو جائیں گے معاف؟ کیا اس کی گارنٹی ہمیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، توحید. اس پر ہم آئیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. سورہ زمر آیت نمبر 65 and 67 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ 65 سورہ زمر کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھی میرے ساتھ شرک کیا جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تھوڑا اندازہ لگائیے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے، واحد شخصیت ہے اس زمین پر ہی جو جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت نے مٹا دیا، تمام گناہوں کی معافی ان کی ہو گئی، اور ان کو اتنے اچھے اچھے القاب دیے گئے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. امام الانبیاء ان کو لقب دیا گیا کہ وہ انبیاء کے امام تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر کیا دھمکی دی، کیا فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کیا کیا؟ میرے ساتھ شرک کیا، میرے ساتھ شرک کیا، میرے ساتھ کسی اور کو ٹھہرایا تو آپ کے بھی تمام گناہوں کو میں مٹا دوں گا، تمام نیکیوں کو مٹا دوں گا. استغفر اللہ، گناہوں کو نہیں بلکہ تمام یعنی تم نے جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کام کیا، توحید کو، ایک منٹ، اللہ اکبر، کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا إِلَى الْآخِرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال غارت ہو گئے، اکارت ہو گئے، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. قرآن کریم میں اس معنی کی آیتیں بہت زیادہ ہے، بکثرت ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو شرک کرنے سے ڈرایا ہے
اور اس کی خطرناک عذابات جو ہے اس کو واضح بھی فرما دیا ہے، اور اس کے کرنے والوں کا دنیا و آخرت میں جو برا انجام ہوگا اس کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ عظیم عمل جسے ہم حج کہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ایک استطاعت تک پہنچنا، دیکھیے جو بنیاد ہے اسلام کی اس میں 3 چیزیں ایسی ہے جو عام مسلمانوں پر بھی فرض ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو صرف استطاعت ہونے پر کرنی چاہیے، جس میں زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ جس کے پاس استطاعت نہ ہو اس پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں۔ باقی 3 چیزیں جیسے توحید ہے، نماز ہے، یعنی شہادہ ہے، اس کی گواہی کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد جو نماز ہے، نماز کی بھی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، یا پھر بیمار ہو، صحت مند ہو، کسی بھی حال میں نماز کا پڑھنا اس پر فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ اور تیسری چیز جو ہے روزہ بھی اس پر فرض ہے، لیکن اس کے بھی کچھ عذر کی بنا پر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسے اجازت دی گئی، لیکن باقی کے دنوں میں اسے بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں اگر اس کے پاس دولت نہ بھی ہو تو کرنی ہے، لیکن 2 چیزیں جسے ہم بہت ہی پیسہ کما کر اس پر محنت کر کر بجا لاتے ہیں، لیکن یہ 2 رکن، 2 ارکان اگر ہم نے بغیر توحید کے اور بغیر سنتی عمل کے، شریعت نے جو عمل بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے، اس عمل کے مطابق اگر ہم نہ کریں تو کیا ہمارے یہ 2 اعمال قابل قبول ہوں گے؟ زکوٰۃ تو چھوڑیں، حج کی بات کریں۔ اتنا مال اور پیسہ انسان جمع کر اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد وہ حج پر جاتا ہے، حج کر بھی لیتا ہے ایسے ویسے، لیکن جب وہ واپس آ رہا ہے، جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، حج کرنے والا شخص واپس جب ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری جتنی زندگی ہماری گزری ہے وہ کس پر؟ شرک پر، وہ کس پر؟ بدگمانی پر، وہ کس پر؟ شرک اصغر پر۔ ہماری تمام زندگی شرک پر گزری، ہم نے شرک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی پکارا، تو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافر لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، کافر جو تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کا تلبیہ کس طرح ہوا کرتا تھا؟ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ہاں، میں وہ تلبیہ بھی کہوں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آیت نمبر 106 میں کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہے۔ اکثر لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان میں مثال دے کر فرمایا کہ تم میں سے اکثر لوگ وہ ہے جو ایمان لاتے ہوئے بھی مشرک ہے، یعنی ان میں اکثر ایمان لانے کے بعد اللہ خالق ہے، رازق ہے، مددگار ہے، مدبر ہے، مگر وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے بتوں کو جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور وہ نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، نہ کسی کو نفع دینے کے قابل ہے، نہ کسی سے نقصان کو ہٹانے کے قابل ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کو خود بھی نہیں جانتے۔ کون ہے جی؟ تو کافر کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟
ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 75 اور 77 میں قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنكم عدو لي الى رب العالمین. کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے آبا و اجداد یعنی تمہارے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کے پالنہار ہے. یعنی ان کو پتا تھا کافر لوگ جو ہے ان کو پتا تھا کہ وہ رب العالم ان کو پتا تھا کہ اللہ کے سوا اللہ رب العزت رب ہے یعنی تمام دنیا کو چلانے والا پالنہار اللہ رب العزت ہے. وہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے. فرمایا جو بھی شرک کرتا ہے فرمایا کہ جو بھی شرک کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان ضرور رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں عرب کے لوگ تلبیہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے تلبیہ میں؟ لبیک لا شریک لک الا شرکا ہوا لک تملکہ وہو ملک. یعنی ہم حاضر ہے اللہ اے اللہ ہم حاضر ہے تیرے سوا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جس کو تو نے اپنا شریک بنایا. ہوا لک تملکہ وما ملک جو ان لوگوں نے کہا یعنی وہ شریک جس کو تو نے شریک بنایا جس کو تو نے اپنا پارٹنر بنایا. مشرکین مکہ یہی تلبیہ میں کہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کا خالق ان کا رازق ان کے معاملات کا جو تدبیر کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے. لیکن اس کے باوجود دین کو صرف اللہ کے لیے نہیں مانتے تھے بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں درختوں پتھروں اور بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس مسئلے کی وضاحت فرما دی ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا کافروں سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں کیا فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے تو وہ جواب دے گا ان کا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. پھر وہ کدھر الٹے پلٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے. تو اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم کو صرف اور صرف واحد رب کی عبادت کرنی ہوگی. صرف اور صرف ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہوگا. اور اگر ہم نے اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کسی اور کے ساتھ رابطہ رکھا کسی اور کو ہم نے سجدہ کیا کسی اور کے سامنے ہمارے یہ ہاتھ اٹھے اور ایک سمپل میتھڈ آپ سمجھ جائیے شرک کا کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ کو چھوڑ کر خالق اور مخلوق کی بات کریں گے ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہے. خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو مشکل کشا جاننا شرک ہے. جیسے خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پیدا کرنے والا اور پیدا کی ہوئی چیز مخلوق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کو؟ سورج کو. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کو؟ چاند کو. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا درخت کو آگ کو سورج کو. یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا اور بنائی ہوئی چیزوں کو ہم پوج رہے ہیں بنانے والے کو چھوڑ کر. یہی شرک ہے. اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے ان کو بھی مانا تو یہی شرک ہے میری ماں اور بہن. اگر ہم نے ان کو چھوڑ کر مانا تو ہم کافر انکار کر دی اللہ تعالیٰ کا. انکار جو کر رہا ہے وہ کافر اور جو شریک بنا رہا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو جوڑ رہا ہے وہ شرک ہو گیا. تو یہ عظیم فریضہ جب ادا کر رہے ہیں تو ان شرائط کو چھوڑ کر اگر ہم اس عظیم فریضے کو ادا کرنے گئے تو ہمارا یہ عظیم فریضہ ادا نہیں ہوگا بلکہ ہم گناہگار ثابت ہوں گے. جب حج کا نام سنتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم کب جائیں ہم کب حج کریں.
اللہ ہم کو اس کی توفیق کب دے گا؟ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں سب سے کہ حج کو جانے سے پہلے پہلے اپنے اپنے دلوں کا صفایا کرے. دلوں کا صفایا مطلب ہم شرک کو چھوڑیں، خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. اتنی عظیم جگہ آپ جا رہے ہیں، میں اور آپ جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کسی اور کے لیے وہی محبت ہے جو اللہ کے لیے ہے، تو ہمارا یہ حج قابل قبول نہیں ہے. اور طریقہ کار، کیونکہ ہر عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص کا ہونا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا. یہ دو شرائط ضروری ہیں، اور لیکن ان شرائط سے پہلے اور دو شرطیں ہیں. توحید کا اس کے اندر ہونا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ فرما دیا، جیسے کہ میں نے ابھی سورہ زمر کی بھی آیت آپ کے سامنے رکھی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، ہرگز نہ بناؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک و ہمسر نہ بناؤ، جو غیر نہ نفع پہنچا دیتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، تم کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، باوجود یہ کہ تمہیں علم ہے کہ تمہارا رازق یعنی رزق دینے والا اور اس کے بغیر کوئی اور تمہیں رزق نہیں دے گا. اور تمہیں یہ بھی علم ہے کہ جس توحید کی طرف تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے وہی حق ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. اس کے باوجود ہم کدھر پہ لے جا رہے ہیں میری ماں اور بہن؟ اگر ہم نے ایسا کیا، ہم نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کی، تو ہمارے یہ تمام عظیم اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سوائے شرک کے، اور جو شخص شرک کرتا ہے ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے اللہ پر بہت بڑی تہمت باندھی، اس نے اللہ پر بہت بڑی جھوٹی بات باندھی. جو ان کا تلبیہ ہے، وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ هو لک تملکہ وما ملک، یعنی ہم حاضر ہے اے اللہ، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا. لیکن اللہ نے کسی کو اپنا پارٹنر یا شریک نہیں بنایا. ایسی کوئی حدیث یا آپ کے قرآنی آیت یا پھر حدیث ہم کو قرآن میں نہیں ملتی. تو اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کے علاوہ ہماری دعاؤں کو کوئی سنتا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف انداز میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے. تو آپ کا شرک اور آپ کی توحید ایک جگہ جمع ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر میں اور آپ نے شرک اور توحید دونوں کو ملا کر ہم اپنے حج کے سفر کو طے کر رہے ہیں، تو ہمارا وہ توشہ بالکل بیکار ہے. ہم اس میں اگر ہم سفر بھی کر لیں، اگر ہم وہ سفر طے بھی کر لیں، تو ہمارا وہ حج قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ شرائط کا ہونا زیادہ اہم اور ضروری ہے. حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ ایمان کا اہم رکن ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج مبرور کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا صفایا حج سے پہلے کروا دے انشاءاللہ. یہاں تک کہ آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، یہاں تک کہ درس میں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ مناسک حج میں شروع کروں گی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے ارکان، واجبات اور سنتیں جانیں گے انشاءاللہ. حج کے ارکان اور واجبات اور سنتیں.
ارکان کیا ہے, رکن کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, سنتیں کسے کہتے ہیں, یہ بھی ہم جانیں گے. ایک حدیث کی روشنی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو اپنی سواری پر سے کنکری مار رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ ضرور سیکھ لو, کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید میں اپنے اس حج کے بعد دوبارہ حج کر سکوں یا نہ کر سکوں. تو اس حدیث کا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ شہادت کے اقرار کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عبادت اس طریقے پر کی جائے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, کیونکہ کلمہ شہادت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور بندگی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم اسی طرح نماز پڑھو. تو یہ حدیث بھی ہم دلیل کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو نماز بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے اور ہمیں زکوٰۃ بھی اسی طرح دینا چاہیے اور حج بھی ہمیں اسی طرح ادا کرنا چاہیے. بسم اللہ. جی, تو رکن ہم جانیں گے. رکن کسے کہتے ہیں؟ پہلی چیز ارکان, واجبات اور سنتیں. حج کے ارکان کیا ہے, اس کے واجبات کیا ہے اور اس کے سنتیں کیا ہے. رکن یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے, اگر وہ چھوٹ جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے, پورا کرے بغیر آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر پورا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کا حج صحیح نہ ہوگا اور اسے دوبارہ سے حج کرنا ہوگا. یہ رکن ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے صرف رکن کسے کہتے ہیں, واجب کسے کہتے ہیں, سنت کسے کہتے ہیں, یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. دوسری چیز واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب یہ ہے کہ اسے ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے, لیکن اگر کسی مجبوری سے چھوٹ گیا تو اس پر ایک دم یعنی بکری ذبح کرنا واجب ہے. بغیر دم کے حج مکمل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص واجب کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے, جسے اپنے گناہ سے توبہ, آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد بطور جرمانہ کے ایک دم دینا چاہیے. اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب. اور سنت یہ ہے کہ اس کے چھوٹ جانے سے حج تو ہوگا لیکن بیکار. حج تو ہوگا لیکن بیکار نہیں ہوتا, البتہ اسے سنت کی اہمیت کے لحاظ سے اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوگی. سنت چھوٹ جانے سے حج مکمل تو ہوگا لیکن اجر و ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ایک سنت پیرا شخص کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب جانیں گے کہ حج کے ارکان کیا کیا ہے. پہلا رکن حج کے 4 ارکان ہیں. پہلا رکن احرام باندھنا. ارکان میں پہلا رکن احرام باندھنا, دوسرا رکن طواف کرنا, تیسرا رکن سعی کرنا, چوتھا رکن میدان عرفات میں وقوف کرنا. احرام باندھنا ضروری ہے, طواف کرنا انتہائی اشد ضروری ہے, یعنی یہ ارکان میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اسے کسی بھی حال ہم چھوڑ نہیں سکتے. احرام باندھنا, طواف کرنا, سعی کرنا, میدان عرفات میں وقوف کرنا. طواف سے مراد طواف افاضہ ہے اس میں, البتہ عمرہ کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے کے لیے طواف قدوم بھی رکن ہے. حج کے بھی یعنی حج کی 3 قسمیں, 3 طرح کا حج کیا جاتا ہے, تو وہ بھی اقسام بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. حج کے واجبات, پہلے ارکان, واجبات اور سنتیں دیکھ لیں گے. ارکان تو آپ کے سامنے رکھ دیا. حج کے واجبات 7 ہیں. پہلا میقات سے احرام باندھنا. واجبات میقات سے احرام باندھنا, اور انڈیا والوں کے لیے یلملم میقات ہے. اگر آپ نے آپ کے گھر سے احرام بھی باندھ لیا لیکن آپ کو نیت وہیں کرنی ہوگی جہاں سے آپ کا میقات ہوگا.
میقات کہاں ہے آپ کا؟ یلملم ہوگا. اور جب ہم فلائٹ میں جائیں گے تو وہاں پر اعلان کر دیں گے میقات آ گیا ہے. یلملم جب ہم کو لگے گا تو وہ لوگ اعلان کر دیں گے, وہاں سے آپ کو کیا ہوگا, نیت کرنی ہوگی. وہ میقات ہوگا. میقات سے احرام باندھنا یہ واجبات میں سے پہلا واجب ہے. دوسرا, میدان عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا. میدان عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا یہ کیا ہے, واجبات میں سے دوسرا. اور تیسرا, مزدلفہ میں قیام کرنا یہ تیسرا واجب ہے. اور چوتھا, کنکری مارنا. پانچواں, مینا میں ایام تشریق کی رات گزارنا. ایام تشریق کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ تمام راتیں مینا میں گزارنا. اور چھٹا ہے بال کاٹنا. بال کاٹنا, کٹوانا یا منڈوانا, دونوں بھی, بال کٹوانا یا منڈوانا. اور ساتواں ہے طواف وداع کرنا. یہ 7 واجبات ہیں. میقات سے احرام باندھنا, دوسرا میدان عرفات میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا, اور تیسرا مزدلفہ میں قیام کرنا, چوتھا کنکری مارنا یعنی شیطان کو جو جمرات مارتے ہیں اسے کہتے ہیں کنکری مارنا, اور پانچواں ہے مینا میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا, چھٹا ہے بال کٹوانا یا منڈوانا, اور ساتواں ہے طواف وداع کرنا. ان کے علاوہ باقی اعمال حج کی سنن میں داخل ہے. سنتیں کیا ہے؟ ان کے علاوہ جو بھی ہم کرتے ہیں حج میں وہ حج کی سنتوں میں داخل ہے. واضح رہے کہ بعض علماء نے مزدلفہ میں قیام اور بال کٹانے کو حج کے ارکان میں شمار کیا ہے. مزدلفہ میں قیام کرنے کو اور بال کٹوانے کو بعض علماء نے ارکان میں شمار بھی کیا ہے. لہٰذا اس کی ادائیگی کا خصوصی دھیان ہمیں دینا چاہیے. دوسری یہ بات دھیان میں رہنا چاہیے کہ علماء نے اعمال حج کو رکن, واجب اور سنت میں اس لیے نہیں تقسیم کیا کہ حج کرنے والا واجب اور سنتوں کو عمدن چھوڑتا ہے اور اس کا اہتمام نہ کرے, بلکہ یہ تقسیم صرف اسی لیے کی گئی ہے کہ کسی شرعی عذر سے ان پر کوئی کام چھوٹ جائے تو اس کے کیا حکم ہوگا. لہٰذا حج سے متعلقہ کسی کام کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ رکن نہیں صرف واجب ہے یا فلاں کام سنت ہے, اس کا بدلہ لانا ضروری نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, غلط تصور ہے. تو ہم اس طرح نہیں کریں گے, بلکہ ایسے شخص کا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مطابق نہیں ہے, لہذا وہ حج پر اجر و ثواب حاصل بھی نہیں کرے گا, حج و ثواب حاصل کرنے کا مستحق بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ارکان, واجبات اور سنتیں تمام پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا پیسہ ہم اس پر لگا کر جاتے ہیں تو عمل بھی صحیح کریں گے تو اس کا اجر ثواب بھی ملے گا. اور جو اجر ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ حج کرنے والا شخص کیا ہوگا, ماں کے پیٹ سے جس طرح جنم لیا اس طرح ہو جائے گا. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر عمل نہیں کریں تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. شہادت گواہی دینے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نیک عمل کریں. جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے طریقے پر ہونا چاہیے. اگر ہم نیک عمل بھی کر رہے ہیں لیکن طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو ہمارا طریقہ کار, تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ عمل کے قبول ہونے کی شرطیں یہی ہے. ٹھیک ہے, جی. حج قران سب سے افضل حج ہے. قران کرنے والا حاجی قارن کہلاتا ہے. اس میں عمرہ اور حج کا احرام جو ہوتا ہے ایک ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے, مگر عمرہ کرنے کے بعد یعنی حج قران قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا.
اسے بال منڈوانا نہیں چاہیے، احرام میں رہنا ہوگا، 10ویں 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا خصر کروائے گا، احرام کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حج قران یہ ہو گیا۔ حج تمتع دوسرا حج کی دوسری قسم، یہ حج صرف میقات کے باہر رہنے والے ہی ادا کر سکتے ہیں، یہ حج صرف میقات کے باہر والے ہی ادا کر سکتے ہیں، اس میں حاجی عمرہ ادا کرنے اور حلق اور خصر بال منڈوانے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں، جسے وہ پھر ایام حج، یعنی ایام حج کب سے شروع ہوں گے؟ 8 ذوالحجہ یا اس سے قبل پہن لیتے ہیں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج افراد، اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، حج افراد میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اہل مکہ اور حل یعنی ان کے اطراف کے لوگ، ان کے لیے میقات ضروری نہیں، یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے لوگ حج افراد کرتے ہیں۔ دوسرے ملک سے آنے والے بھی حج افراد کر سکتے ہیں، لیکن حج افراد کے لیے حاجی کو مفرد یعنی حج افراد کے لیے حاجی کو وہاں پر مقیم ہونا چاہیے، مقیم ہونا شرط ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج افراد کیے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شہر سے آنے کی اس کو ضرورت نہیں، میقات کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہوئی۔ ایام حج کون سے ہیں؟ 1 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے دن ہوتے ہیں، یہ 5 دن حج کے دن ہوتے ہیں قدم بقدم۔ یعنی حج کے دن 8 ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ غسل یا وضو کریں، حج کرنے کی نیت تو پہلے سے ہے، تلبیہ پڑھیں، نماز فجر کے بعد احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز نفل کا ادا کریں، پھر اس کے بعد طواف 7 دفعہ کعبے کے چکر لگائیں، 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں نماز، اور آب زمزم پیئیں، ظہر سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ 8ویں ذی الحجہ کی بات ہے، ظہر سے پہلے کہاں چلے جائیں؟ ہم مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد عرفات جائیں، عرفات میں ظہر اور عصر ادا کر لیں، ظہر اور عصر ادا کر لیں، سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کریں، یہ ارکان میں ہم ابھی پڑھے۔ عرفات میں مغرب ادا نہ کریں، عرفات میں مغرب ادا نہیں کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کے دن عرفات میں مغرب ادا نہیں کریں، سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جائیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر مزدلفہ میں ادا کریں، اور وہاں سے ہی کنکریاں اکٹھا کر لیں اور تمام رات مزدلفہ میں قیام کریں، وہاں پر ٹھہریں، مزدلفہ میں رہ جانا۔ پھر 10 ذی الحجہ کے دن مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد مینا جائیں، جمرات عقبہ پر کنکریاں ماریں، جانور کی قربانی کریں، بال کٹوائیں، احرام کھول دیں، مکہ مکرمہ مسجد حرم میں جائیں، طواف زیارت کریں، 2 رکعات مقام ابراہیم کے قریب ادا بھی کریں، آب زمزم پیے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں، واپس میں نہ جائیں، یہ تمام کام ہونے کے ساتھ واپس میں نہ چلے جانا۔ پھر 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر بسم اللہ 11 ذی الحجہ کو کیا کریں؟ زوال کے بعد تینوں جمرات پر جائیں، تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں، پھر عبادت کے لیے مینا میں قیام کریں، عبادت جب کرنا ہو تو مینا میں قیام کرنا۔ 12 ذی الحجہ میں زوال کے بعد تینوں جمرات پر جائیں، تینوں کو جمرات مارے، یعنی 7 کنکریاں مارے، سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں چلے جائیں اور الوداعی طواف کریں، مکہ سے روانہ ہو جائیں۔ یہ مکمل حج ہوا، اور مغرب سے پہلے ہی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی 12 تاریخ کے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو وہاں سے نکل جانا ہے۔ اگر وہیں پر سورج غروب ہو گیا، آپ وہیں پر رہ گئے، تو پھر دوسرے دن آپ کو نکلنا ہوگا،
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا حج. اور اس میں ہاں، اس میں نے ڈیپ نہیں بتایا، بلکہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم میں سے حج کر رہا ہے سب کو حج مبرور عطا کرے. اللہ ہم کو شرک جیسے عظیم گناہ سے، عظیم جرم سے محفوظ رکھیں، اور ہم تمام کو حج مبرور نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.